امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے جو ہماری عقیدت کا معاملہ ہے وہ اہل البیت علیہم السلام کے حوالے سے 12 ویڈیوز کے اندر ریکارڈڈ ہے. میں نے اکثر ان کا یہ قول نقل کیا جس کی وجہ سے مجھ سے نالاں تھے وہابی فرقے کے لوگ، اہل حدیث ہوں یا دیوبند کے انجینئر صاحب جو ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر میں مولا علی کے زمانے میں ہوتا تو جنگ صفین میں مولا علی کی حمایت میں مخالفین کے اوپر تلوار اٹھاتا. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو گستاخی کر دی ہے. اگر یہ گستاخی ہے تو جو لوگ جنگ صفین میں حضرت علی کی طرف سے لڑتے رہے وہ گستاخی کرتے رہے؟ نہیں، آپ کا کہنا غلط ہے. اور بھائی ہم نے کہا ہم اگر اس زمانے میں ہوتے تو کم از کم تابعی ہوتے یا صحابی ہوتے، تو پھر تو بات وہیں پر آ جاتی. ان کو یہ بات ہضم نہیں ہوتی تھی. تو میں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی پر ایک اتھینٹک کتاب پوری دنیا میں جو مانی جاتی ہے، امام ابو محمد حارثی المتوفى 340 ہجری، اس کتاب کا حوالہ پیش کیا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق انہوں نے ایک مجلس نقل کی کہ وہ اپنے شاگردوں سے گفتگو فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ جانتے ہو کہ اہل شام ہم سے کیوں بغض رکھتے ہیں؟ ویسے تو اہل شام اور اہل عراق ان کی آپس میں ٹسل شروع سے تھی، یعنی اسلام کی فتوحات سے پہلے بھی جو رومن بیزنٹین امپائر تھی اس کا مرکز شام تھا، اور دوسری طرف جو پرشین امپائر تھی اس کا مرکز عراق تھا. تو ان کی ٹسل پہلے بھی رہتی تھی. جب دونوں سپر پاورز مسلمانوں نے گرا دی تو اس کے بعد بھی ان کا وہ والا معاملہ اپنی جگہ پر موجود رہا. اہل عراق اور اہل شام میں آپس میں اختلاف رہتا تھا، یعنی اسلام قبول کرنے کے باوجود ظاہر ہے اس میں ایک بہت بڑا فیکٹر جنگوں والا بھی تھا. تو امام ابو حنیفہ چونکہ اہل عراق میں آتے ہیں، وہ کہتے ہیں جانتے ہو کہ اہل شام ہم سے کیوں بغض رکھتے ہیں؟ صرف اس لیے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اگر ہم مولا علی کے زمانے میں ہوتے تو سیدنا علی کے ساتھ مل کر جنگ صفین میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف قتال کرتے ہیں. یعنی بائی نیم انہوں نے مینشن کیا حضرت معاویہ کا نام. یہی وجہ ہے کہ اہل شام ہم سے بغض رکھتے ہیں. اہل شام چونکہ متاثرین تھے بنو امیہ کے، ظاہر ہے وہاں پہ بنو امیہ نے اتنا عرصہ حکومت کی، ان کی باقیات موجود تھیں. اور پھر بعد میں جو یورپ کا علاقہ تھا اندلس، جس کو آج کل اسپین کہا جاتا ہے، وہاں پر تو 800 سال تک حکومت رہی بنو امیہ کی. اس کے باوجود وہاں پر بھی بہت بڑے بڑے امام پیدا ہوئے. امام ابن عبد البر وہ اندلس کے امام تھے، ان کے پائے کا اور کوئی مالکی امام نہیں گزرا 5ویں صدی ہجری کے اندر. انہوں نے الاستیاب کتاب کے اندر جس طریقے سے مولا علی کا دفاع کیا ہے جنگ جمل صفین نہروان کے حوالے سے، کمال کی چیز ہے. کئی ایک چیزیں انہوں نے نقل کی ہیں. تو میں تو الحمدللہ امام حنیفہ سے اسی وجہ سے عقیدت رکھتا ہوں. اور پھر دیکھیں ایک بہت بڑا فقہی مسئلہ جس کی وجہ سے آج کروڑوں مسلمان تکلیف کاٹ رہے ہیں، اس میں نے ہمیشہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو سپورٹ کیا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فقہی مسئلہ ایگزیکٹلی بخاری مسلم کے مطابق ہے، احادیث کے مطابق. اگرچہ بخاری مسلم بعد میں لکھی گئی لیکن احادیث تو امام حنیفہ سے پہلے کی ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ موقف ہے کہ بیوی کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، جبکہ امام شافعی کا موقف ہے کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے. اب اتنا بڑا ڈفرنس ہے جس کی وجہ سے آج انڈونیشیا، ملیشیا کے جو مسلمان ہیں وہ تکلیف کاٹ رہے ہیں. ایون طواف کعبہ میں بھی انہوں نے اپنی عورتوں کو دستانے پہنائے ہوتے ہیں تاکہ کہیں خامند کا ہاتھ ٹچ نہ کر جائے. وضو ٹوٹ گیا تو دوبارہ وضو کرنے کے لیے آپ کو ایک تکلیف کاٹنی پڑے گی. تو گرمیوں میں بھی انہوں نے دستانے پہنے ہوئے ہوتے ہیں. یہ سب کچھ ہوا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک غلط رزلٹ نکال لیا قرآن کی آیت سے. تو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا موقف بالکل درست ہے، کیونکہ قرآن پاک کی اس آیت کے تحت کہ اگر بیویوں کو تم چھوتے ہو تو پھر تم نے غسل جنابت کرنا ہے یا وضو دوبارہ کرنا ہے، دونوں چیزیں یعنی سرکمسٹانسز کے پوائنٹ آف ویو سے. اس حوالے سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا موقف ہے کہ یہ جو چھونے کا ذکر آیا جس کے بعد غسل کرنے کا یا وضو کرنے کا ذکر ہے طہارت حاصل کرنے کا، تو اس سے مراد ہے شہوت کے ساتھ، نہ کہ عام چھونا مراد ہے. اور اس کو سپورٹو وہ حدیث ہے بخاری اور مسلم کی. سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ ان دنوں ہمارے گھروں میں چراغ نہیں ہوا کرتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیام اللیل فرماتے تھے، اور میں آپ کے سامنے لیٹی ہوتی تھی. حجرہ تنگ تھا اور بالکل اندھیرا تھا، چراغ نہیں ہوتے تھے، اس کی وجہ سے اندھیرا تھا. تو جب آپ علیہ السلام سجدے میں جانے لگتے تو میرے پاؤں ٹو دیتے تو میں اپنے پاؤں سمیٹ لیتی. آپ علیہ السلام سجدہ کرتے اور اس کے بعد جب قیام میں واپس جاتے تو میں اپنے پاؤں سیدھے کر لیتی. تو اس حدیث کے تحت امام بخاری نے یہ رزلٹ نکالا کہ بیوی کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، نماز کی حالت میں نبی علیہ السلام لگا رہے ہیں. دوسرا، ان لوگوں کا بھی رد ہو گیا جو دھکے سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو امام شافعی کا مقلد بتاتے تھے. اگر وہ مقلد ہوتے تو اندھے ہوتے، وہ اندھے نہیں تھے. انہوں نے احادیث کی بنیاد پہ امام شافعی سے بھی اختلاف کیا.
تیسرا یہ بات پتہ چل گئی کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو موقف تھا وہ بالکل درست تھا ان احادیث کی روشنی میں. ہم بھی ان کے زمانے میں ہوتے تو ان احادیث کی روشنی میں یہی رزلٹ نکالتے ہیں. یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں تھی. یعنی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید لوگوں نے اپنی طرف سے کوئی چیز کنسیو کر لی ہے, واضح لکھی ہوئی یہ چیز, عام آدمی بھی اس کو پڑھے گا تو یہ رزلٹ نکالے گا. یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ جو مقلدین ہیں وہ اکثر کتاب و سنت کے منہج پہ چلنے والے لوگوں کو یہ گلا کرتے ہیں کہ جی آپ اگر بیوی کو ہاتھ لگائیں گے تو اس وقت آپ حنفی بن جائیں گے, تھوڑی دیر بعد اگر آپ کا خون نکل آیا تو پھر آپ شافعی بن جائیں گے. بھائی بیوی کو ہاتھ لگانے کے ایشو میں امام ابو حنیفہ کا مسئلہ صحیح الاسناد احادیث کے مطابق ہے, اور خون نکلنے سے وضو نہ ٹوٹنے کا مسئلہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مضبوط ہے. اس کو سپورٹیو سنن ابی داؤد میں وہ تفصیلاً حدیث موجود ہے جس میں ایک صحابی کا ذکر ہے جو پہرے پر مامور تھے, ان کو تیر لگتے رہے کافروں کے, اس کے باوجود انہوں نے اپنی نماز جاری رکھی, اور بعد میں جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں نے ارادہ کیا کہ نماز توڑ دوں, ظاہر ہے مسلسل خون نکل رہا تھا, لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ جو میں نے سورت شروع کی ہے میں اس کو مکمل کروں. تو وہ اپنی نماز پڑھتے رہے اور ان کا وضو ٹوٹنا شمار نہیں ہوا. اس سے امام ابو داؤد نے باقاعدہ رزلٹ نکالا ہے کہ خون نکلنے سے وضو کا مسئلہ کہ نہیں ٹوٹتا. تو اس مسئلے میں الحمدللہ امام شافعی درست ہیں. ہم تمام اماموں کی عزت کرتے ہیں, لیکن یہ امام ہمارے بزرگوں کے طور پر, ہمارے استادوں کے طور پر تو ہمیں ایکسیپٹیبل ہیں, لیکن اگر کوئی ان کو ہمارے پیغمبر کی جگہ پر لا کر کھڑا کرے گا تو پھر ہم اس طرح کا کوئی بزرگ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہمارا امام وہ ہے جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. نبی مومنین کی جانوں پر ان سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں, اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں, نبی امت کے روحانی باپ ہیں. تو وہ ہمارے روحانی باپ بھی ہیں, ہمارے امام بھی ہیں, اور ایسے امام ہیں ما ضل صاحبکم وما غوا. تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بے راہ چلے ہیں. تو امام اس کو بنائے کہ جو نہ کبھی بہکے اور نہ کبھی بے راہ چلے. یہ پروٹوکول صرف امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے. نیوز نمبر 2, ہمارے ایک دوسرے ممدوح مفتی طارق مسعود صاحب حفظہ اللہ تعالی, ان کا آج کل ایک مناظرے یا مجادلے کا معاملہ چل رہا ہے اہل حدیث محقق حافظ صدیق رضا حافظہ اللہ تعالی کے ساتھ طلاق ثلاثہ کے ایشو کے اوپر. اور میرے خیال ہے دونوں طرف سے 5 ویڈیوز تو ابھی تک بن چکی ہیں, اور شرائط مناظرہ ہی طے نہیں ہو رہی, اور اس میں زیادہ تر قصور جو ہے وہ صدیق رضا صاحب کا ہے. میرے خیال ہے ان کو خود بھی اپنے مکتب فکر سے متعلق صحیح انفارمیشن نہیں ہے, جس طرح کہ انیشلی طارق مسعود صاحب کو نہیں پتا تھا کہ اہل حدیث کا کیا سوچنا ہے اس حوالے سے یا ان کا کیا مسلک ہے. کیونکہ شروع کی ویڈیو میں مفتی طارق مسعود صاحب نے کہہ دیا کہ اہل حدیث کے نزدیک ایک مجلس میں جتنی بھی طلاقیں دی جائیں ایک سے زیادہ تو ایک بھی وہ شمار نہیں کرتے. تو ایسا نہیں ہے, ایک شمار کرتے ہیں. بعد میں انہوں نے اپنی اصلاح کر لی. بہرحال صدیق رضا صاحب ان کی ہر ویڈیو کے جواب میں ایک ویڈیو بنا رہے ہیں, اور پھر ادھر سے ایک اور ویڈیو آتی ہے. مجھے نہیں لگتا کہ یہ مناظرہ یا مجادلہ کسی صورت سامنے آ سکے گا جو لوگوں کی خواہش تھی. اس سے ایک ایشو تو ریزالو ہو گیا, جو ہم اکثر کہتے ہیں کہ جس نے بھی اپنا موقف ریکارڈ کروانا ہے ویڈیو میں ریکارڈ کروائے, عوام الناس فیصلہ کر لے گی. تو میرے خیال ہے عوام الناس کو پتہ چلنا شروع ہو گیا ہے. میرے لیے دونوں محترم ہیں. مفتی طارق مسعود صاحب سے ہماری ایک محبت کا رشتہ ہے, صدیق رضا صاحب سے تو ویسے ہی ہے, کیونکہ ان سے میری ملاقات ہوئی تھی مارچ 2010 کے اندر. حافظ زبیر لیزئی رحمہ اللہ تعالی سے ملنے کے لیے ہم گئے تھے راولپنڈی, وہ جمعہ پڑھانے آئے تھے, تو ایک جگہ لنچ تھا, وہاں پہ ان سے میری سرسری ملاقات ہوئی. اس کے بعد میرا خیال 1-2 دفعہ ٹیلی فون پہ بات ہوئی, وہ بھی کئی سال پہلے. تو ٹرو جینٹل مین ہے, اور ان کے لیے میں عرض کروں گا کہ آپ کو بخوبی معلوم ہے کہ آپ کے جو استاد اور ہمارے استاد شیخ زبیر لیزئی رحمہ اللہ تعالی طلاق ثلاثہ کے مسئلے میں وہی موقف رکھتے ہیں جو اہل سنت کے تمام ائمہ کا ہے, بلکہ اس پہ اگر اجماع کا دعویٰ کیا جائے تو بالکل درست ہے. مجھے بارہا خود شیخ زبیر لیزئی رحمہ اللہ نے کئی مواقع پر کہا کہ علی بھائی آج کل کے اہل حدیث کا ایک مسئلہ ایسا ہے جو اجماع امت کے خلاف ہے, ایک مسئلہ, اور وہ طلاق کا مسئلہ ہی بتاتے تھے. یہی وجہ ہے کہ 17 جون 2009 کو جو میں نے 100 کوسچنز ان سے کیے, اس کے اینڈ پہ جا کے میں نے طلاق والا مسئلہ پوچھا, کیونکہ مجھے پتا تھا یہ جواب نہیں دیں گے. تو میں نے سوال میں ہی کہہ دیا کہ آپ کی مرضی, جواب دیں یا نہ دیں. تو انہوں نے کہا کہ بس یہاں پہ انٹرویو ختم, اس کا جواب میں نہیں دوں گا. سر آخری سوال ہے, وہ آپ کی مرضی, آپ جواب دیں یا نہ دیں, وہ طلاق ثلاثہ کا مسئلہ ہے. بس اس کو بعد میں صحیح انشاءاللہ. اچھا, بڑا شکریہ آپ کا, جزاک اللہ خیر, بڑھیا آپ نے شفقت فرمائی ہے.
اللہ تعالیٰ قبول کرے ماشاء اللہ. ابھی ایک اور مسئلہ طلاق ثلاثہ کے بارے میں انشاءاللہ میں تحقیق کرنی ہے. وہ اس لیے جواب نہیں دینا چاہتے تھے کہ ان کو یہ خدشہ تھا کہ اہل حدیث علماء ناراض ہوں گے کہ میں اہل حدیث مسلک جو آج کل کا ہے, یہ پرانے اہل حدیث کی بات نہیں کر رہا, آج کل ان سے ہٹ کے کوئی موقف اڈاپٹ کیے ہوئے ہوں. ہمارے نزدیک تو طلاق ثلاثہ کا جو ایشو ہے وہ ایگریڈ اپان ہے اہل سنت کے ہاں. ایک مجلس کی 3 طلاقیں 3 ہی تصور کی جائیں گی. اہل سنت کے سارے بڑے ائمہ, امام ابو حنیفہ, امام مالک, امام شافعی, امام احمد بن حنبل, ایون ہمارے جو محدثین ہیں جن کی کتابیں ہم یہاں پہ رکھتے ہیں, ان کا بھی یہی موقف ہے. اس میں میری کافی ساری ویڈیوز ریکارڈ ہیں, لہٰذا اس حوالے سے میں نے کہا کہ میں اپنی ان پٹ دے دوں. اور اہل حدیث حضرات کے لیے میں عرض کروں گا کہ جس طرح رفع الیدین کے معاملے میں, یعنی رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت اہل حدیث کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا, بالکل اسی انٹینسٹی کے ساتھ طلاق ثلاثہ کے مسئلے میں اہل حدیث کا جو مسئلہ ہے وہ اتنا کمزور ہے کہ وہ کسی بھی فورم کے اوپر اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے. ورنہ ان کو یہ ماننا پڑے گا کہ یہ انہوں نے اجتہاداً مسئلہ نکالا ہے, جبکہ ہمارے پاس اجماع صحابہ موجود تھا. اجتہاد آتا ہے 4تھے نمبر پہ. یہ وہی حرکت ہے جو حنفی کرتے ہیں. ان سے ہمارا کیا گلہ ہے کہ پہلے نمبر پر کتاب اللہ, اس کے بعد سنت, پھر اجماع امت, اور اس میں بھی اجماع صحابہ, اور پھر اجتہاد. یہ جو آپ نے طلاق ثلاثہ کا مسئلہ اخذ کیا ہے, یہ امام ابن تیمیہ نے ایک ٹیکہ لگا دیا تھا جو آگے چل رہا ہے 8ویں صدی ہجری کے اندر. ان سے پہلے اہل سنت کا کنسنسس ہے اس حوالے سے. میں نے اس کو کافی ویڈیوز میں ڈسکس کیا. آج میں موقف اس لیے سامنے رکھ رہا ہوں کہ تاکہ اہل حدیث عوام کو بتا دوں کہ جتنے آپ طلاق ثلاثہ کے مسئلے میں کمزور ہیں حنفی حضرات, اتنے ہی کمزور ہیں رفع الیدین کے مسئلے میں. اور اس میں ہمارے حنفی حضرات کے لیے بھی لمحہ فکری ہے کہ آپ کو بھی رفع الیدین کے مسئلے میں نظر ثانی کرنی چاہیے, جس طرح کہ اہل حدیث حضرات کو اہل سنت کا منہج اڈاپٹ کرتے ہوئے طلاق ثلاثہ کے مسئلے میں نظر ثانی کرنی چاہیے.